السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام آصف ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ فیصل آباد میں اپنے ماموں کے گھر میں رہتا تھا کیونکہ میرا اپنا گھر گاؤں میں تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اسی لیے بچپن میں ہی ماموں مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ میری اماں کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری اماں میرے ماموں کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ ماموں اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے اماں کے انتقال کے بعد وہ مجھے اپنے پاس لے آئے تھے، کیونکہ میری اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور کسی قابل بن جاؤں۔ میرے ماموں نے میری ذمہ داری اٹھائی تھی، جبکہ اماں کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد میرے ابا نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ابا نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تو کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا تھا۔ ماموں نہیں چاہتے تھے کہ میری ستیلی ماں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم کرے۔ وہ میرے ابا کو دوسری شادی سے روک نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا حق تھا۔ اسی لیے انہوں نے اماں کی وفات کے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد وہ میرا خیال رکھیں گے، اور اسی لیے وہ مجھے اپنے پاس لے آئے تھے۔ میرے ماموں کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ میرے لیے بھی وہ بہت اہمیت رکھتے تھے، اور میں جتنی محبت اپنے والدین سے کرتا تھا اتنی ہی ماموں اور ممانی سے بھی کرتا تھا۔ میری ممانی بھی مجھ سے بہت محبت جتاتی تھی اور مجھے اپنا بیٹا بنا کر انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور میں نے بچپن سے جو ایک خواب دیکھا تھا کسی قابل بننے کا، مجھے لگتا تھا کہ بہت جلد وہ پورا ہونے والا ہے۔ میرا سارا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف رہتا تھا۔ میرے ماموں نے میری تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اماں سے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھانے کے لیے وہ ہر کوشش کرتے تھے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی خواہش کو وہ پورا کر سکیں۔ ابا سے ملنے کے لیے کبھی کبھار گاؤں کا چکر لگتا تھا۔ ابا نے تو اسی وقت دوسری شادی کر لی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے جو کہ میرے ستیلے بہن بھائی تھے۔ میری ستیلی ماں اچھی عورت تھی، کیونکہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہی ان کے گھر جاتا تھا تو وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ میں بھی دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ میرے ابا نے کبھی بھی میرے ماموں کو میرے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں دی تھی، کیونکہ ابا کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے اماں کی خوشی کی خاطر مجھے ماموں کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا، مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی لیے میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق بھی انہی کے پاس تھا، اور میں نے بھی اپنی زندگی کے سارے فیصلے ماموں کے حوالے کر دیے تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اب مجھے ایک اچھی نوکری کی تلاش تھی، لیکن ابھی تک مجھے نوکری نہ ملی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان بھی رہتا تھا۔ مگر ماموں ہمیشہ مجھے تسلی دیتے اور سمجھاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ بہت جلد مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ ممانی بھی دن رات میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور میں نے بھی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جو خواب بچپن سے دیکھا تھا اسے پورا کر سکوں۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد مجھے ایک نوکری ملی تھی، اور وہ نوکری دوسرے شہر میں تھی۔ پہلے تو ممانی اور ماموں مجھے دوسرے شہر بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ممانی نے تو صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ مجھے اپنے سے دور نہیں بھیجے گی، میں یہیں پر کوئی نوکری تلاش کر لوں۔ لیکن یہاں پر بھی تو میں نے بہت کوششیں کی تھی، مگر ابھی تک یہاں پر مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی۔ جو نوکری مجھے دوسرے شہر میں ملی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی۔ میرے لیے بھی ان لوگوں سے دور جا کر رہنا ممکن نہ تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ جب ماموں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے میری خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا میری کتنی بڑی خواہش تھی، اور میں کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اب جب کہ مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا، ایسے میں وہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ جبکہ ممانی مجھے بھیجنے کے لیے ابھی بھی تیار نہ تھی، لیکن ماموں کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی،
اور انہوں نے اپنے دل کو مار لیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس شرط پر کہ وہاں جا کر میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گا، اور جب جب مجھے وقت ملا کرے گا میں ان سے ملنے کے لیے بھی آیا کروں گا۔ میں نے دوسرے شہر میں جا کر نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے وہاں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا میں گھر والوں سے ملنے کے لیے گھر کا چکر لگاتا تھا، اور اب آہستہ آہستہ مجھے اس جگہ رہنے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ ماموں اور ممانی کو بھی میرے بغیر رہنے کی تھوڑی بہت تو ہو ہی گئی تھی۔ مجھے اس جگہ کام کرتے ہوئے ابھی کچھ مہینے گزرے تھے جب ایک دفعہ سردی کی وجہ سے میں شدید بیمار پڑ گیا۔ ممانی کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فوراً سے میرے پاس پہنچ جاتے، لیکن کیونکہ وہاں پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھر میں رہتا تھا، ایسے میں ممانی یہاں کیسے آتی؟ میں نے انہیں بہت تسلی دی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میری آواز سے ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے میری ذرا سی بھی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکتے تھے، اور میری آواز سن کر ہی انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ میں انہیں بھی نہیں کچھ بتاتا تب بھی انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہنے والے لڑکوں سے بھی میرے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور انہیں یہی کہتی تھی کہ وہ میرا خیال رکھا کریں۔ سبھی لوگ اب مجھے حسرت سے بھی دیکھتے تھے کہ کس طرح سے اگر میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ان کے بدلے میں میری ممانی مجھے مل گئی تھی، جو مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور محبت کرتی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اور میں بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، اسی لیے انہیں کچھ بھی بتانے سے گریز کرتا تھا، لیکن میرے بنا کہے انہیں سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری طبیعت جیسے ہی کچھ بہتر ہوئی تھی تو میں نے ان سے ملنے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ملنے کے لیے گھر گیا تو اسی وقت انہوں نے بہت ساری چیزیں خود سے ہی طے کر لی تھی۔ انہوں نے ماموں سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب کی بار وہ مجھے اکیلا نہیں جانے دیں گی، وہ میری شادی کروا دیں گی تاکہ وہاں پر کوئی میرا خیال رکھنے کے لیے موجود ہو۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے اپنی زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا تھا، ابھی بہت ترقی کرنی تھی، اپنے لیے ایک خوبصورت اور اچھا سا گھر تعمیر کرنا تھا۔ لیکن وہ ممانی نے یہ کہہ کر ہی ساری باتیں ختم کر دی تھی کہ یہ سب کچھ میں زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور آگے بہت لمبی زندگی باقی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن فی الحال انہوں نے میری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور اب وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی تو بالکل نہ تھی۔ شادی تو مجھے کرنی ہی تھی، اور ویسے بھی میری ذاتی اپنی کوئی پسند نہ تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ شروع دن سے ہی ماموں اور ممانی پر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے جس قدر مجھے محبت دی تھی، اسی لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے انہیں سپرد کیا تھا کہ جو بھی وہ میرے بارے میں بہتر سمجھیں گے وہ فیصلہ لے سکتی ہیں۔ ممانی نے میرے لیے بہت سارے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے شادی کر کے ہی واپس جانے دیں گی، لیکن اتنی جلدی کوئی اچھا رشتہ ملنا بھی ممکن نہ تھا، اور ویسے بھی میں زیادہ دنوں تک یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، مجھے اپنے کام پر واپس جا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی مجھے واپس بلائیں گی تو میں فوراً چلا آؤں گا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے میرے لیے بہت ساری لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ کچھ لڑکیوں کی وہ تصاویر مجھے بھیجتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ ان میں سے جو بھی مجھے اچھی لگے میں انہیں بتا دوں۔ اس معاملے میں میں بھی ممانی کو ہی سارے اختیارات سونپ دیے تھے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ انہیں جو بھی لڑکی میرے لیے اچھی لگتی ہے اسی کا انتخاب کر سکتی ہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخر کار یہ سلسلہ یہاں ختم ہوا تھا کہ انہیں میرے لیے ایک اچھی لڑکی مل گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی اور وہ ممانی کو بہت پسند آئی تھی۔ میری جب بھی ان سے بات ہوتی تو وہ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بہت جلد وہ ان کے گھر جائیں گے اور رشتہ پکا کر دیں گے۔ ماموں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکی کے گھر والے بہت ہی شریف اور اچھے تھے۔
ان کا تعلق ایک اچھے اور شریف خاندان سے تھا، اس لیے جلد ہی ماموں اور ممانی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب مجھے واپس جانا تھا تاکہ باقاعدہ طور پر کوئی رسم ادا کی جائے۔ میں اپنے شہر واپس گیا تھا اور سب کی رضامندی سے سعدیہ سے میری منگنی ہو گئی تھی۔ سعدیہ دیکھنے میں خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ ہی ممانی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی سلیقے مند اور اچھی لڑکی ہے۔ میرا رشتہ جب باقاعدہ طور پر طے ہو گیا تھا اور منگنی کی رسم بھی ادا ہو گئی تھی تو لڑکی والوں کا کہنا تھا کہ وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لڑکی کے والد کچھ بیمار رہتے تھے۔ اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی جلد سے جلد رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے، اور ادھر ہماری طرف سے ممانی کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کروا کر لڑکی کو گھر لے آئیں اور اس کے بعد اسے میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ وہاں جا کر میرا خیال رکھ سکے۔ اب جب کہ منگنی ہو گئی تھی تو شادی تو ہونی ہی تھی۔ اب اگر میں کچھ وقت مانگتا تو کچھ وقت بعد پھر مجھے شادی کرنی ہی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی یہ سوچ کر ہاں کر دی تھی کہ ممانی اس میں خوش ہیں، اور جو کام کچھ مہینوں بعد ہونا تھا اگر وہ ابھی ہو جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اور پھر میری شادی طے ہو گئی تھی۔ میں اپنی شادی سے خوش تھا اور میں جانتا تھا کہ جو لڑکی میری زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی وہ بہت ہی اچھی اور نیک سیرت تھی۔ میری شادی ہو گئی تھی اور اب میں نے دوبارہ اپنے کام پر واپس جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ میری چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں اور اب میرا کام پر جانا ضروری تھا۔ جب میں نے گھر میں یہ بات کی تو ممانی نے فوراً سے میری بیوی کو تیاری کرنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور وہاں میرے ساتھ رہے گی۔ ابھی تک میں نے وہاں رہنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا تھا، جبکہ ممانی کی ضد تھی کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ میں جس جگہ رہتا تھا وہاں میرے ساتھ دوسرے لڑکے بھی رہتے تھے۔ اصل میں اسے ایسی جگہ تو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے کچھ وقت مانگا تاکہ میں وہاں پر کسی گھر کا بندوبست کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی میری ممانی نے میری بیوی کو میرے ساتھ دوسرے شہر جانے کے لیے کہا تھا تو میری بیوی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگی کہ وہ یہیں ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گی، جبکہ ممانی کو اس کی یہ بات بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ اور ممانی نے اسے سمجھایا بھی کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، ایسے نہیں، اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ وہ لڑکی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ شاید وہ اپنے ماں باپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کے ماں باپ اسی شہر میں ہیں اور وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی ہے کہ نیا شہر ہوگا، نئی زندگی ہوگی، ایسے میں وہ وہاں کیسے رہے گی۔ لیکن میں نے بھی اسے تسلی دی تھی اور یہی سمجھایا تھا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیسے ہی واپس گیا تھا تو میں نے فوراً سے سب سے پہلے ایک گھر کا بندوبست کیا تھا، کیونکہ ممانی کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلا کام مجھے یہی کرنا ہے۔ انہوں نے میری بیوی کو بھی یہی سمجھایا تھا، یا آہستہ آہستہ اسے سب کی عادت ہو جائے گی۔ اب رہنا تو اسے وہیں تھا جہاں اس کا شوہر تھا۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد میری بیوی اس بات پر راضی ہو گئی تھی اور ممانی نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ میں اسے وقت نکال کر اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جایا کروں تاکہ اس کا نئے شہر میں دل لگ جائے اور اسے اپنے گھر کی اور اپنے گھر والوں کی یاد زیادہ نہ آئے۔ اس طرح سے شادی کے کچھ ہی دنوں بعد میں نے یہاں پر ایک گھر کرائے پر لے لیا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ میری بیوی بہت ہی چپ چپ رہتی تھی، جبکہ جب بھی میں اسے اپنے ساتھ کہیں باہر چلنے کا کہتا تو وہ فوراً سے گھبرا جاتی اور باہر جانے سے انکار کر دیتی، یہ کہتی کہ اسے باہر گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں پر بہت حیران ہوتا تھا۔ زندگی میں پہلی ایسی لڑکی میں دیکھ رہا تھا جسے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا۔ کبھی کبھار تو میں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور جب میں اسے اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتا تب بھی وہ ہر وقت اسے ادھر ادھر رہتی تھی، ایسے جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے یا پھر وہ کسی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ کبھی گھر سے اس طرح باہر نہیں نکلی، اسی لیے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جائے گی،
لیکن ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور 1 مہینے میں میری بیوی کی عادت ویسے کی ویسی ہی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی مجھے جاننے لگی تھیں، اور وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھتی اور یہی کہتی کہ وہ جب بھی گھر جاتی ہیں تو میری بیوی دروازہ نہیں کھولتی، وہ دروازہ بجا بجا کر واپس آ جاتی ہیں۔ وہ نہ تو ان سے ملتی ہے اور نہ انہیں اپنے گھر آنے دیتی ہے، اور نہ ہی خود ان سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ یہ بات واقعی میں حیران کرنے والی تھی۔ جبکہ میں اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ یہ کہتی کہ اسے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ خیر، میں ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، کیونکہ میں اپنے کام کی وجہ سے بہت الجھا ہوا تھا۔ اپنی شادی کی وجہ سے میں نے جو چھٹیاں کی تھیں، بہت سارا کام ایسا تھا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ سارا کام مجھے مکمل کرنا تھا، اسی لیے میں زیادہ وقت اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی اسے زیادہ گھر سے باہر لے کر جاتا تھا۔ اور اس بات سے میں مطمئن بھی تھا کہ اسے بھی باہر گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اس بات پر بالکل بھی شکوہ نہیں کرتی تھی کہ میں اسے گھر سے باہر نہیں لے کر جاتا، بلکہ وہ گھر میں ہی خوش رہتی تھی اور اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیتی تھی۔ اس وقت اسی طرح سے اور گزرا تھا۔ ہمیں اس محلے میں رہتے ہوئے جب ایک دن اچانک سے ہی میری بیوی نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ اسے مزید اس محلے میں نہیں رہنا، میں رہنے کے لیے کوئی دوسرا گھر دیکھ لوں۔ میں نے اس سے بہت وجہ پوچھی تو اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ تھک ہار کر میں نے نیا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا، جبکہ میری بیوی روزانہ ہی مجھ سے یہ پوچھتی تھی کہ میں نے کوئی نیا گھر تلاش کیا یا نہیں۔ اس کی بے چینی دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا تھا جو وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بہت عجیب و غریب سی بات مجھے بتائی۔ یہ کہنے لگی کہ اسے اس گھر سے ڈر لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں ان ساری چیزوں کو مانتا ضرور تھا، لیکن میرا یہ بھی ماننا تھا کہ آج کل کے وقت میں ایسی چیزیں گھروں میں موجود نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کو میں نے بہت سمجھایا تھا، کیونکہ دوسری جگہ کوئی بھی اچھا گھر کرائے پر نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے تو ضد بنا لی تھی کہ یا تو میں گھر بدل لوں یا پھر اسے واپس بھجوا دوں۔ میں اسے واپس نہیں بھجوا سکتا تھا۔ اگر میں اسے واپس بھیج دیتا تو ممانی نے مجھ سے بہت سارے سوال کرنے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں فکر ہونے لگتی۔ اسی لیے میں انہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آخر کار گھر تلاش کرتا رہا، اور پھر بڑی کوششیں اور بڑی مشکلوں کے بعد مجھے ایک دوسرے محلے میں گھر ملا تھا۔ وہ گھر زیادہ خوبصورت نہ تھا، لیکن گزارے کے لیے ٹھیک تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، یہ میں نے بہت کوشش کے بعد تلاش کیا تھا۔ یہ گھر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن میری بیوی یہاں رہنے کے لیے تیار نہ تھی، اور اس گھر میں جانے کے لیے تیار تھی جو کہ اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ بڑا اور خوبصورت نہیں بنا تھا۔ خیر، اس کی خوشی اسی میں تھی، اسی لیے میں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو لے کر دوسرے محلے میں آ کر رہنے لگا۔ ہم نئے محلے میں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ میری بیوی اب کافی پرسکون اور مطمئن تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے پرانے گھر میں واقعی میں اسے کسی چیز سے بے چینی ہوتی ہوگی، اسی لیے میں نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ یہاں آئے ہوئے ہمیں کچھ ہی دن گزرے تھے جب میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہاں پر بھی میری بیوی کافی پریشان اور الجھی سی رہتی تھی، اور اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے اس کی پریشانی کی وجہ جان کر ہی رہوں گا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو پہلے تو وہ مجھے بتانے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے مجھے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ چھت پر جاتی ہے تو سامنے والوں کا ایک نوجوان لڑکا اسے دکھتا ہے۔ مجھے اس کی بات بہت ہی عجیب لگی تھی، لیکن اتنی بھی عجیب نہ تھی۔ ممکن تھا واقعی میں سامنے والے گھر میں کوئی موجود ہوتا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ وہ چھت پر نہ جایا کرے۔ جب اس نے کہا کہ کسی نہ کسی کام کی وجہ سے اسے جانا پڑتا ہے، لیکن میں نے یہی بات کہہ کر یہاں پر بات ختم کر دی تھی کہ اسے چھت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کام ہوا کرے گا وہ میرے آنے تک انتظار کیا کرے، اور جو بھی کام اسے وہاں چھت پر ہوا کرے گا وہ میں کر دیا کروں گا۔ اس وقت تو میری بیوی نے ہاں کر دی تھی۔
لیکن اس کے بعد میری بیوی نے پردہ شروع کر دیا۔ یہ کہنے لگی کہ صبح کے وقت اسے دھوپ لینے کے لیے چھت پر جانا پڑتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو چھپا کر چھت پر جاتی ہے۔ اس نے خود ہی اس مسئلے کا حل نکال لیا تھا، اس لیے میں خاموش رہا تھا۔ لیکن پھر کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب میری بیوی نے دوبارہ سے مجھے یہی بات کہی کہ سامنے والوں کا نوجوان لڑکا اسے دکھتا ہے، جبکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپا کر جاتی تھی۔ تب بھی وہ اسے ہر وقت تاڑتا رہتا تھا اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ اب جبکہ 2-3 مرتبہ مجھے اس لڑکے کی شکایت مل چکی تھی، تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ جا کر اس سے اس بارے میں بات کی جائے اور اس کے گھر والوں کو بھی سمجھایا جائے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا کر رکھیں۔ اس طرح سے کسی کی بیوی یا پھر بیٹی پر نظر رکھنا کتنی غلط بات تھی، جبکہ اپنی بیوی کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب خاموشی سے ہی ایک دن سامنے والے گھر میں پہنچ گیا تاکہ اس لڑکے کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو مجھے ایک حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ سامنے والے گھر میں تو ماں بیٹی رہتی ہیں، وہاں تو کوئی لڑکا رہتا ہی نہیں۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بیٹی بھی دن میں گھر پر موجود نہیں ہوتی، وہ اکیلی یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں بہت حیران ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے آس پاس یا اوپر کرائے پر کوئی لڑکے رہتے ہوں گے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اوپر والا پورشن خالی ہے، جبکہ ساتھ والے گھر میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ جبکہ میری بیوی تو مجھ سے یہ کہتی تھی کہ سامنے والوں کا لڑکا اسے دکھتا ہے۔ عجیب سی الجھن میں اس نے مجھے ڈال دیا تھا۔ میری بیوی اس معاملے میں مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی؟ اور جہاں تک بات اس عورت کی تھی، اسے تو میں نے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں، تو ایسے میں یہ عورت مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بات کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، اور یہ وجہ میری بیوی ہی مجھے بتا سکتی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یقیناً وہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی، واقعی میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ کسی دن چھپ کر میں دیکھوں گا کہ آخر میری بیوی چھت پر کیا کرنے جاتی ہے، جبکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ اگر واقعی کوئی اسے دیکھتا ہے تو چھت پر نہیں جایا کرے۔ میں نے اس دن انتظار کیا تھا، اور پھر ایک دن اسی طرح سے چپکے سے بیوی کے پیچھے چھت پر گیا تو میری ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی تو لڑکوں کا لباس پہن کر وہاں پر بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں یہ سارا منظر بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی نے میرے ہی کپڑوں میں سے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور بالکل لڑکوں کی طرح بن کر چھت پر موجود تھی۔ اس دن تو میں خاموشی سے نیچے آ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، یہ سوچتے ہوئے کہ کل میں تفصیل سے اس سے اس بارے میں بات کروں گا۔ جب اگلے دن میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں گھر پہنچتا اور اپنی بیوی سے کچھ بھی پوچھتا، راستے میں مجھے وہی خاتون ملی تھی جن کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا، اور جب اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا اور کہنے لگی کہ انہوں نے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کی بات سننے کے لیے ان کے گھر چلا گیا تو انہوں نے مجھ سے بہت عجیب بات کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بات وہ کہنا نہیں چاہتی، لیکن کیونکہ میں گھر پر موجود نہیں ہوتا اسی لیے انہوں نے یہ بات مجھے بتانا ضروری سمجھا۔ وہ اکثر میری بیوی کو چھت پر دیکھتی تھی۔ پہلے وہ لڑکیوں کی طرح خوبصورت لباس پہن کر آتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکوں کا عجیب و غریب لباس پہن کر چھت پر موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ یقیناً میری بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، ذہنی طور پر شاید وہ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دن اس سے ملنے کے لیے گھر آئی تھی تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے میری بیوی سے پوچھا تو میری بیوی یہ کہنے لگی کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے،
اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ شاید میں ان ساری باتوں سے واقف نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنی بیوی کا کسی اچھی جگہ سے علاج کرواؤں۔ یقیناً میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور دھوکے سے اپنی پاگل بیٹی مجھے دے دی تھی۔ اس عورت نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ایسے میں ابھی بھی میرے پاس بہت وقت ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کر لوں، یا تو اس لڑکی کا علاج کرواؤں یا پھر اسے اس کے گھر بھیج دوں۔ اس نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ اس طرح کی دوہری شخصیت رکھتے ہیں ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہے، اسی لیے مجھے سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن کر گھر آ گیا تھا، جبکہ میں ان کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے خود اپنی بیوی کو لڑکوں کے لباس میں دیکھا تھا، اور اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کیوں میرے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، اور وہ کیوں گھر سے کہیں باہر نہیں جاتی تھی، کیونکہ گھر میں رہ کر میرے جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتی تھی اور اپنی مرضی کی زندگی جیتی تھی جیسے وہ اپنے گھر میں کرتی تھی۔ اسی لیے اس کے گھر والوں کو اس کی شادی کی جلدی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس لڑکی کی حقیقت مجھے معلوم نہ ہو جائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا تھا؟ اسی لیے میں نے اسے اس کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے۔ میں نے اگلے ہی دن اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ جبکہ وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے مجھے بہت سمجھایا اور بہت مرتبہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں پوری حقیقت جان لوں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں۔ لیکن مجھے پوری حقیقت جاننے کا کوئی جنون نہ تھا۔ جتنی بات میں سن چکا تھا اور جو دیکھ چکا تھا، یہی میرے لیے کافی تھی۔ جب مومانی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی، جبکہ وہ حیران اور پریشان تھی، یہ سوچ کر کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ رشتہ کرتے وقت انہوں نے آس پڑوس سے ہر جگہ سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا، اور سب نے یہی کہا تھا کہ لڑکی بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار ہے۔ ایسے میں ایسے کوئی برائی ہوگی ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنے کام پر واپس آ گیا تھا اور اپنی بیوی کو میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ان کے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا اچھے سے علاج کروائیں، جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی تو اسے بھیج دیجیے گا۔ مجھے مسئلہ اس کی بیماری سے نہیں تھا، بلکہ اس بات سے غصہ تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور اسی وجہ سے میں اسے واپس چھوڑ آیا تھا۔ مجھے واپس آئے ہوئے ایک دن گزرا تھا جب آس پڑوس میں کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اپنے شہر گیا ہوں، لیکن کیونکہ میں ایک دن پہلے آ گیا تھا، اسی لیے صبح سویرے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں چھت پر جانا ہوا۔ جب میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے والے گھر کی چھت پر ایک لڑکا موجود تھا، اور لڑکا نوجوان اور خوبصورت، جبکہ سامنے والی عورت کا تو کہنا تھا کہ اس گھر میں اس کے اور اس کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ شاید ممکن تھا کہ ان کا کوئی مہمان ہوتا، لیکن اس کے بعد مجھے شک ہونے لگا اور میں چھپ چھپ کر جا کر دیکھتا تھا تو وہ لڑکا اکثر مجھے چھت پر دکھائی دیتا، جبکہ وہ عورت ابھی بھی یہی کہتی تھی کہ اس گھر میں اس کے اور اس کی بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی لیے میں نے واپس اپنے شہر جانے کے بارے میں سوچا تھا کہ اپنی بیوی سے ساری حقیقت جان سکوں۔ یقیناً اس عورت نے مجھے جان بوجھ کر بھٹکایا تھا۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس واپس گیا اور اس سے میں نے ساری حقیقت پوچھی تو اس نے مجھے کھل کر بتایا۔ اس نے کہا کہ اس وقت بھی وہ مجھے سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ جیسا میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی کو کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی وہ ذہنی مریضہ ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بات ضرور چھپائی تھی،
اور وہ یہ تھی کہ وہ لڑکا واپس آیا تھا اور اس نے میری بیوی کو شادی سے انکار کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، لیکن میری بیوی انکار کر کے اپنے والدین کو رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، اور شادی کے بعد اس لڑکے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اسی لیے وہ میرے ساتھ دوسرے شہر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ لڑکا اسی شہر میں رہتا تھا، اسی لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے اور کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ اور پھر اس نے مجھے گھر بدلنے کا اسی لیے کہا تھا کیونکہ ایک دن اس نے اسے اس محلے میں دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ اس محلے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب ہم لوگوں نے گھر تبدیل کیا اور جس نئے گھر میں ہم لوگ آ کر رہنے لگے تھے، جب اس نے دیکھا کہ سامنے والے گھر میں وہی لڑکا موجود تھا، وہ لڑکا جان بوجھ کر ہمارے سامنے والے گھر میں آ کر رہنے لگا تھا، اور ایک عورت کو اس نے پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ ہم دونوں کا رشتہ ختم کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کے بعد میری بیوی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسی لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور اس عورت کو پیسے دے کر مجھے یہ ساری کہانی سنوائی تھی، جبکہ میری بیوی نے لڑکوں کے کپڑے پہنے ضرور تھے، لیکن اس نے یہ صرف سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ لڑکا یہی سمجھے کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور یہاں پر کوئی دوسرے لوگ آ کر رہنے لگے ہیں۔ اسی لیے وہ لڑکوں کا لباس پہن کر چھت پر جاتی تھی تاکہ لڑکا اسے پہچان نہ سکے اور یہی سمجھے کہ ہم لوگوں نے یہ گھر چھوڑ دیا ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت ہی چالاک تھا اسی لیے اسے سب کچھ معلوم تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی ہے۔ ہمارا گھر خراب کرنے کا موقع اسے مل گیا تھا، اور میں نے بھی اپنی بیوی سے حقیقت نہیں جانی تھی اور اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی کہ میں اسے ایک بار بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اس کا ماضی تھا۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی بات پر بھروسہ نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک بات اس لڑکے کی تھی تو اسے میں اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ اب میری بیوی کافی مطمئن ہو گئی تھی، میں نے وہ نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے اپنے ہی شہر میں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، اور اب میں نے یہیں پر اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ تو وہ لوگ ہمیں دوبارہ ملے تھے اور نہ ہی اس لڑکے نے میری بیوی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر وہ کبھی ایسی کوئی کوشش کرتا بھی تو میں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہر معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔